کی حالت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. وہ ایک تو روزہ نہیں رکھتے, دوسرا سرے عام مسلمانوں کے سامنے سگریٹ چلا رہے, سگریٹ پھونک رہے. دیکھو ایک مجوسی تھا بخارا کے اندر, اس کے بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا. اس مجوسی نے دیکھا تو اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا, کہا کہ تجھے نہیں پتا رمضان کا مہینہ ہے اور تو کس کام کے, تو کھا بھی رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابا جی آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں, آپ کون سا روزہ رکھتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے تو کھانا پینا تو آپ بھی کرتے ہیں. کہا کہ میں چھپ کے کھاتا ہوں, رمضان کا احترام کرتا ہوں, مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. تو جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہر رہا. پوچھا کہ تو مجوسی تھا, تو آگ کی عبادت کرنے والا تھا, تو مشرک تھا, تو جنت میں کہاں سے؟ اس نے کہا کہ رمضان کے احترام کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ ہے رمضان مبارک کی برکت. حضرت مولا مشکل کشا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا, دیکھا کہ ایک قبر ہے, کچی قبر, ابھی تازی قبر ہے. تو میں نے رب سے دعا کی, اللہ اس قبر کا معاملہ مجھ پہ ظاہر کر دے. تو آپ نے دیکھا قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو عذاب ہو رہا. اس نے جب حضرت علی کو دیکھا تو کہا یا علی میری مدد فرمائیے, اے علی میری مشکل کشائی فرمائیے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ اس بندے کو بخش دے, اس بندے سے عذاب دور کر دے. رب نے فرمایا کہ اے علی اس بندے سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا. یہ وہ بندہ ہے جو ماہ رمضان مبارک دن کے اوقات میں تو روزہ رکھتا تھا, لیکن اس کی راتیں جو ہیں وہ گناہوں کے اندر گزرتی تھی. حضرت علی مزید رونے لگے, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, اے اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں, اس نے مجھے پکارا ہے, مولا اس میری لاج رکھ لے, اس بندے کی بخشش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آواز آئی کہ علی تمہارے دل رکھنے کے لیے, تمہاری شکستہ دلی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو عذاب سے نجات عطا فرمائی. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ یہ مقربین رمضان قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور رمضان رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری قدر نہیں کی, اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری بے حرمتی کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہ رمضان کی شکایت کو واپس کیا جائے گا, نہ قرآن کی شکایت کو واپس کیا جائے گا. جو رمضان اور قرآن جس کی شکایت کر دیں گے رب کا غضب ان پر آ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر, حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں حرام کام کرتا ہے, جس نے اس ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی, فرمایا کہ اگلے رمضان المبارک تک جتنے آسمان کے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اور خالق کائنات خود اس پہ لعنت فرماتے ہیں. اگلے رمضان تک اگر وہ بندہ اگلے رمضان سے پہلے مر جائے تو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو عذاب سے بچا لے. کتنی سخت وعید ہے. ایک بندہ کو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا, اتنا بابرکت مہینہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, ابھی رمضان آیا نہیں, ایک دن باقی ہے, حضور نے اس کے استقبال کا کیا انداز اپنایا, اپنے صحابہ کو جمع کر کے بتایا کہ میرے صحابہ یہ آنے والا مہمان اس کو معمولی نہ سمجھنا, یہ رب کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں, اور یاد رکھو جس نے اس کی قدر نہ کی تو رب کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے گا. تو یہ رب کا ہم پر بڑا احسان ہے, ہم پر کرم ہے اللہ جل جلالہ کا, جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے, اور اس مہینے کے اندر ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کیونکہ اس کا ایک ایک سیکنڈ وہ نیکی والا ہے, ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ برکتوں والا ہے. اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں, اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں, بالخصوص جو روزہ رکھ کے غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کام میں یہ اپنے وقت کو گزارتا ہے اس نے روزے کی برکت کو نہیں پایا. ایک بندہ وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں, اس کو رب کی رضا نہیں ملتی. ایک بندہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ, حضور نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھ کے غیبتیں کی ہیں, روزہ رکھ کے چغلیاں کی. تم نے روزہ رکھا, اپنی زبان کو بھی آرام دو, اپنے جسم کو تم آرام دو, کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, اپنی زبان کو بھی آرام دو, اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کرو, اپنی زبان سے درود پاک کی کثرت کرو.
یہ درود پاک پڑھنا، پھر رمضان المبارک کی کیسے بندے کو تہجد نصیب ہو جاتی ہے، سحری میں اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، یہ اپنی پیشانیاں سجدے رب کی بارگاہ میں پیشانیاں رکھنا، اس وقت کے اندر وہ بندے کو کتنا لطف دے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن ایک کام مسلسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عادت اس میں پکی کر دیتا۔ تو ابھی سے نماز شروع کر دے، یہ 40 دن مسلسل با جماعت پابندی سے نماز ادا کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کی عادت پکی ہو جائے گی، آپ کا تقویٰ مضبوط ہو جائے گا، شیطان پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو لہذا ماہ رمضان المبارک ان قریب انشاءاللہ وہ جلد اس کی رحمتیں اور برکتیں، رحمتوں کی چھتری آسمان دنیا پر آ جائے گی اور رب کی رحمتیں برسنا شروع ہوگی۔ تو اس مہینے کے اندر اپنے لیے خاص طور پر دعا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، یہ نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر بھی بدبخت لکھا جائے، جیسا کہ ابتدا کے اندر حدیث پاک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر شریف پر جلوہ فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے پھر فرمایا آمین۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے کام کیا، حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے دعا کی، اے اللہ اس بندے کو بدبخت کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کی قدر نہ کرے۔ تو حضور نے آمین کہا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے آمین کہا، پھر دعا کی، فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جس نے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کا سایہ شفقت اس کو مل گیا اور ماں باپ کی اس نے بے حرمتی کی، اے اللہ اس کو بھی بدبخت کر دے۔ حضور نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی امت پر مہربان ہے، تو یاد رکھو رمضان کتنا بڑا ہے اور ماں باپ کتنے بڑے ہیں، لہذا اپنے والدین کا ادب و احترام۔ پھر تیسری دعا اس فرشتے نے یہ کی کہ اے اللہ جو حضور کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے اس کو بھی بدبخت کر۔ تو لہذا جب بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پاک پڑھے۔ الحمدللہ مسجد کی انتظامیہ نے اس حوالے سے بالخصوص یہ ایک 2 نشستوں کا ارینج کیا ہے۔ آج جمعہ المبارک مغرب کی نماز کے بعد، جمعہ المبارک آج 8 مارچ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک وضو، غسل اور نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وضو خانے پر بڑی عمر کے لوگ بھی وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کے اندر غلطیاں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل جو حضور کی نماز ہے، حضور نے کیسے نماز ادا کی، انشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ ان کو نماز کا سکھایا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ دین کے معاملات باقاعدہ سیکھ کر ادا کرے، وہ دیکھا دیکھی کرتا ہے، ابا جی کو نماز پڑھتے دیکھا تو بچہ ساتھ آ گیا، اس نے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے ابو بکا ہو گئے، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ رکوع کے اندر یہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا واجب ہے کہ کیا ہے، اس کو نہیں پتا قوما کیا ہے، جلسہ کیا ہے، اتحیات میں کہاں تک بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل ہوگا۔ اور اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک یہ جو نشست ہوگی، اس میں روزے کے مسائل، سوال و جواب اور اس کے ساتھ ساتھ میت کو غسل دینے کا حکم پہنانے کا طریقہ۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی عرض کیا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ میت گھر میں موجود ہے، جو والد کی میت ہے، بیٹے کی میت ہے، تو گھر کے جو بڑے ہیں، گھر کے جو ورثاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس کو غسل دینا، اور وہ اگر غسل دیں گے تو ان کے اندر رقت پیدا ہوگی، خدا کا خوف پیدا ہوگا، یہ بھی گناہوں سے دور جانے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو لہذا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اپنا غسل بھی آتا ہو اور میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ 2 نشستیں، ایک تو آج ہے مغرب کا عشاء، اس میں آپ بھی شرکت کریں اور اپنے بچوں کو بھی شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور نماز کا پریکٹیکل، پھر آپ کے سوال جواب، یہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ تو اتوار کو بھی آپ شرکت کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، آمین بجاہ نبی۔ سخت وعید ہے، ایک بندہ کو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا، اتنا بابرکت مہینہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، ابھی رمضان آیا نہیں، 1 دن باقی ہے، حضور نے اس کے استقبال کا کیا انداز اپنایا، اپنے صحابہ کو جمع کر کے بتایا کہ میرے صحابہ یہ آنے والا مہمان اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ رب کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو جس نے اس کی قدر نہ کی تو رب کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے گا۔
تو یہ رب کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم پر کرم ہے اللہ جل جلالہ کا، جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک سیکنڈ وہ نیکی والا ہے، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، بالخصوص جو روزہ رکھ کے غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کام میں یہ اپنے وقت کو گزارتا ہے اس نے روزے کی برکت کو نہیں پایا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کو رب کی رضا نہیں ملتی۔ ایک بندہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ، حضور نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھ کے غیبتیں کی ہیں، روزہ رکھ کے چغلیاں کی۔ تم نے روزہ رکھا، اپنی زبان کو بھی آرام دو، اپنے جسم کو تم آرام دو، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اپنی زبان کو بھی آرام دو، اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کرو، اپنی زبان سے درود پاک کی کثرت کرو۔ یہ درود پاک پڑھنا، پھر رمضان مبارک کی کیسے بندے کو تہجد نصیب ہو جاتی ہے، سحری میں اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، یہ اپنی پیشانیاں سجدے رب کی بارگاہ میں پیشانیاں رکھنا، اس وقت کے اندر وہ بندے کو کتنا لطف دے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن ایک کام مسلسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عادت اس میں پکی کر دیتا۔ تو ابھی سے نماز شروع کر دے، یہ 40 دن مسلسل با جماعت پابندی سے نماز ادا کریں، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی آپ کی عادت پکی ہو جائے گی، آپ کا تقویٰ مضبوط ہو جائے گا، شیطان پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو لہذا ماہ رمضان مبارک ان قریب انشاءاللہ وہ جلد اس کی رحمتیں اور برکتیں، رحمتوں کی چھتری آسمان دنیا پر آ جائے گی اور رب کی رحمتیں برسنا شروع ہوگی۔ تو اس مہینے کے اندر اپنے لیے خاص طور پر دعا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، یہ نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر بھی بدبخت لکھا جائے، جیسا کہ ابتدا کے اندر حدیث پاک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر شریف پر جلوہ فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے پھر فرمایا آمین۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے کام کیا، حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے دعا کی، اے اللہ اس بندے کو بدبخت کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کی قدر نہ کرے۔ تو حضور نے آمین کہا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے آمین کہا، پھر دعا کی، فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جس نے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کا سایہ شفقت اس کو مل گیا اور ماں باپ کی اس نے بے حرمتی کی، اے اللہ اس کو بھی بدبخت کر دے۔ حضور نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی امت پر مہربان ہے، تو یاد رکھو رمضان کتنا بڑا ہے اور ماں باپ کتنے بڑے ہیں، لہذا اپنے والدین کا ادب و احترام۔ پھر تیسری دعا اس فرشتے نے یہ کی کہ اے اللہ جو حضور کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے اس کو بھی بدبخت کر۔ تو لہذا جب بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پاک پڑھے۔ الحمدللہ مسجد کی انتظامیہ نے اس حوالے سے بالخصوص یہ ایک 2 نشستوں کا ارینج کیا ہے۔ آج جمعہ المبارک مغرب کی نماز کے بعد، جمعہ المبارک آج 8 مارچ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک وضو، غسل اور نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وضو خانے پر بڑی عمر کے لوگ بھی وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کے اندر غلطیاں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل جو حضور کی نماز ہے، حضور نے کیسے نماز ادا کی، انشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ ان کو نماز کا سکھایا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ دین کے معاملات باقاعدہ سیکھ کر ادا کرے، وہ دیکھا دیکھی کرتا ہے۔ ابا جی کو نماز پڑھتے دیکھا تو بچہ ساتھ آ گیا، اس نے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے ابو بکا ہو گئے، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ رکوع کے اندر یہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا واجب ہے کہ کیا ہے، اس کو نہیں پتا قوما کیا ہے، جلسہ کیا ہے، اتحیات میں کہاں تک بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل ہوگا۔ اور اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک یہ جو نشست ہوگی، اس میں روزے کے مسائل، سوال و جواب اور اس کے ساتھ ساتھ میت کو غسل دینے کا حکم پہنانے کا طریقہ۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی عرض کیا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ میت گھر میں موجود ہے، جو والد کی میت ہے، بیٹے کی میت ہے، تو گھر کے جو بڑے ہیں، گھر کے جو ورثاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس کو غسل دینا۔
اور وہ اگر غسل دیں گے تو ان کے اندر رکت پیدا ہوگی، خدا کا خوف پیدا ہوگا، یہ بھی گناہوں سے دور جانے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو لہذا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اپنا غسل بھی آتا ہو اور میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ دو نشستیں، ایک تو آج ہے مغرب کا عشاء، اس میں آپ بھی شرکت کریں اور اپنے بچوں کو بھی شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور نماز کا پریکٹیکل، پھر آپ کے سوال جواب، یہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ تو اتوار کو بھی آپ شرکت کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ آمین بجاہ نبی